چنانچہ قرآن کریم اسی لیے رزق کے تعلق میں بھی عزیز اور قوی کی صفات بیان فرماتا ہے. اگر صفات باری تعالیٰ کے مضمون پر یکجائی نظر نہ ہو تو انسان حیران ہوتا ہے کہ یہاں رازق کہنے کا تو موقع تھا، قوی اور عزیز کہنے کا کون سا موقع ہے؟ لیکن جب آپ صفات کی حکمتوں کو سمجھیں تو پھر چابی کی طرح، جس طرح چابی سے تالا کھلتا ہے اس طرح مضمون کھلنے شروع ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. کہ خدا کے بعض بندے رزق کی مشکلات میں خدا کی خاطر مبتلا کیے جاتے ہیں، ان کا ذکر ہے. فرماتا ہے اللہ لطیف بعبادہ، اپنے بندوں کی باریک ضرورتوں پر بھی نگاہ رکھنے والا ہے خدا، ان کو نظر انداز نہیں کرتا. یرزق من یشاء، رزق تو اس کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے. اور کن کو عطا کرتا ہے؟ وہ جن کے بارے میں بارہا وعدے کر چکا ہے کہ ان کے لیے وہ قوی ہے اور عزیز. تو قوی اور عزیز کی صفات جس مضمون کے ساتھ استعمال دہرائی جا رہی ہیں، جس موقع پر دہرائی جاتی ہیں، ان کی یہاں تکرار نے بتا دیا کہ یہاں کون سے بندے مراد ہیں، کن کا ذکر ہو رہا ہے. اور رزق جن کو عطا ہونا ہے یہ وہی لوگ ہیں جن کو خدا کے نام پر تکلیفیں دی جاتی ہیں، جن کو سمجھا جاتا ہے کہ ان کو رزق کے لحاظ سے ذلیل کر دو. چنانچہ گزشتہ بعض تحریکات کے موقع پر بعض متکبر لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہم تو جماعت کے ہاتھ میں کشکول پکڑا دیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں میں کشکول پکڑا دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رزق اگر خدا کی خاطر چھینا جائے، اگر خدا کے نام پر کسی بندے کو رزق سے محروم کیا جائے، اس کو اللہ تعالیٰ قوت دیتا ہے، یہ فرما کر اس کو حوصلہ عطا کرتا ہے. اللہ لطیف بعبادہ، وہ اپنے بندوں کی باریک ترین ضروریات پر، ان کی دلی کیفیات پر نظر رکھنے والا خدا ہے. وہ لازماً ان کو رزق عطا فرمائے گا. اور چونکہ یہ سارا مضمون مقابلے کا ہے، اس لیے اس کا دوسرا پہلو یہ ہے، جہاں یہ چار صفات مومنوں کے لیے اس بات کا پہلو رکھتی ہیں، وہاں یہ چاروں صفات مخالفین کے لیے سلب کا پہلو اختیار کر جاتے ہیں. یعنی محض خدا اپنے بندوں کے لیے قوی اور عزیز نہیں ہے، بلکہ بعض دوسروں کے مقابل پر ان کے لیے قوی اور عزیز ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ ان کے لیے قوی نہیں رہے گا، ان کے لیے قوت، اپنی قوت کا مظاہرہ نہیں کرے گا، ان کو اپنی قوت سے حصہ نہیں دے گا. تو سلب قوت کا معنی پایا جاتا ہے جہاں دشمنوں کا تعلق ہے، اور جہاں اپنوں کا تعلق ہے وہاں بات قوت کا معنی پایا جاتا ہے. چنانچہ دوسری آیت میں یہ سارا مضمون مختلف آیات میں مختلف مواقع پر روشنی ڈالتے ہوئے بیان فرمایا گیا ہے. ایک دوسری آیت میں جو میں نے ابھی تلاوت کی تھی، جہاں حضرت صالح کا ذکر ہے، وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمَئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ. ایک مدت تک ہم نے صالح کو اور اس کے ساتھیوں کو آزمایا، اور خدا کے نام پر انہیں کئی قسم کی تکالیف دی گئی. لیکن پھر وہ وقت جب آیا جب خدا کے فیصلے کے ظاہر ہونا، امر ہونا سے مراد یہ ہے کہ ہم نے
جس دن اپنے فیصلے کو ظاہر فرمانا تھا، جب وہ وقت آیا تو ہم نے صالح کو بھی اور اس کے تمام ساتھیوں کو بھی اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے نجات بخش دی۔ من خزي یومئذ، اس دن کی ذلت سے نجات بخشی۔ بس یہاں قوی اور عزیز کے اجتماعی معنی اکٹھے دکھائے گئے ہیں، یعنی وہ دن جو ہار اور جیت کا دن ہے، وہاں قوت کو بھی ظاہر ہونا پڑتا ہے اور عزت کے مضمون کو بھی ظاہر ہونا پڑتا ہے۔ اور اس دن صرف قوت ہی عطا نہیں ہوتی، بلکہ اتنی نمایاں فتح، ایسی عزت نصیب ہوا کرتی ہے کہ دشمن بالکل خائب و خاطر اور ذلیل ہو جایا کرتا ہے۔ پھر ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بعض دفعہ لوگ جتھے بنا کر حملے کر کے آتے ہیں اور اس کے مقابل پر میرے بندے بالکل کمزور اور نہتے ہوتے ہیں اور بڑا سخت خوف مقام پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ خدا ان کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنا دفاع کریں اور کمزوروں کو، طاقتوروں پر غلبہ نصیب فرماتا ہے، لیکن فرماتا ہے کہ بعض ایسی حالتیں بھی ہوتی ہیں کہ ان کو میں نہ لڑنے کی اجازت دیتا ہوں اس وقت، نہ ایسا موقع پیدا کرتا ہوں، بلکہ خدا خود ان کی خاطر لڑتا ہے، اور بجائے اس کے کہ ان کے ہاتھوں دشمن شکست کھائے، اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان مخفی نہ نظر آنے والی قوتوں کے ذریعے دشمن شکست کھا جاتا ہے۔ فرمایا وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو بہت غیظ کے ساتھ، بہت غصے کے ساتھ اور جوش دکھاتے میرے بندوں پر حملہ آور ہوئے تھے، ان کو اس حالت میں رد فرما دیا، لوٹا دیا کہ وہ اپنا غیظ اپنے ساتھ ہی لے کر لوٹے، یعنی ان کو غیظ نکالنے کا موقع عطا نہیں۔ وہ اپنی حسرتیں لے کر واپس لوٹ گئے کہ ہم نے تو یہ کرنا تھا اور وہ کرنا تھا اور یہ ظلم ڈھانے تھے، اس طرح اپنے سینوں کو ٹھنڈا کرنا تھا، لیکن جو آتش غیظ ان کے سینوں میں بھڑک رہی تھی وہ اسی طرح بھڑکتی رہ گئی اور اپنی اس آگ کو واپس لے کے لوٹ گئے۔ لم ینالوا خیرا، اس حال میں کہ کوئی بھی نفع ان کو نصیب نہ ہو، کوئی بھلائی ان کو نہ پہنچی۔ خیرن وہ نکرے کے طور پر رکھ کر یہ مانا ہے کہ کسی قسم کی بھی کوئی بھلائی ان کو نصیب نہ ہو، اپنے ہر ارادے میں ناکام۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور دیکھو یہاں اللہ لڑا ہے مومنوں کی طرف سے۔ كَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ کا مطلب ہے کہ خدا کا لڑنا مومنوں کے لیے کافی ہو گیا، ان کو ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ جب خدا لڑتا ہے تو بعض دفعہ اس طرح لڑتا ہے کہ مومن کو اپنے دفاع کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، یہاں کوئی مضمون کہ اللہ قوی ہے اور عزیز ہے۔ تو جہاں جہاں بھی مقابلے کا مضمون ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی قوت اور اس کی عزت کا ذکر، اس کی تکرار فرمائی گئی۔ پھر آگے جو میں نے 2 آیات کے ٹکڑے پڑھے تھے ان میں ایک اور مضمون کی طرف بھی اشارہ فرما دیا گیا۔ فرمایا ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ اللہ قوی اور عزیز تو ہے، اس میں تو شک نہیں ہے، لیکن اس کی قوت اور عزت کے اظہار سے پہلے ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ خدا اپنے بندوں کو دیکھنا چاہتا ہے، ان کو آزمانا چاہتا ہے کہ وہ ایسی حالت میں اللہ کی نصرت کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ نہیں، کہ نہ اس کی قوت ان کو نظر آ رہی ہوتی ہے، نہ اس کی عزت ان کو نظر آ رہی ہے، پردہ غیب میں ہوتے ہیں۔ یعنی جب خدا کی قوت مخفی ہوتی ہے ابھی اور اپنے پورے جلال کے ساتھ ظاہر نہیں ہوتی،
یہ بحقیقت کہ خدا نے بہرحال غالب آنا ہے اور عزت کے ساتھ غالب آنا ہے، یہ حقیقت موجود تو ہوتی ہے مگر منصہ شہود پر ابری نہیں ہوتی۔ ایسے وقت میں انتہائی کمزوری کا عالم آتا ہے مومنوں کی جماعت کا، اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ خدا کی مدد کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ خدا ان کی مدد کر رہے ہیں۔ مثلا ہم یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں، معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ان بندوں میں کیسی وفا ہے، کیا یہ استحقاق رکھتے بھی ہیں کہ نہیں کہ میں ان کی مدد کروں؟ تو فرماتا ہے کہ ایسی حالت میں میں اپنے بعض بندوں کو پاتا ہوں کہ نہ تو میری قوت ظاہر ہوئی ہوتی ہے، نہ میری عزت ظاہر ہوئی ہوتی ہے، اور وہ غائبانہ اندھا دھند اپنا سب کچھ میری راہ میں لاؤں گے۔ بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ سارا نقصان کا سودا ہے، ہر قسم کی کمزوریاں ان کو نصیب ہوتی ہیں، ہر قسم کی بے عزتیاں ان کے مقدر میں گویا معذور لکھی جاتی ہیں، دنیا کی طرف سے، خدا کی طرف سے۔ لیکن یہ کمزور ہوتے ہیں کہ جو چاہے اٹھتا ہے، 2 پوڑی کا آدمی ان کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ فرماتا ہے یہ کس لیے ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ میں ان کو اس حالت میں چھوڑ دوں، اس لیے ہے کہ بالآخر یہ بات ظاہر ہو کہ اللہ ہی ہے جو قوی ہے، یعنی بندے نہیں ہیں۔ پھر ایسے بھی واقعات رونما ہوتے ہیں کہ بظاہر بندوں کے ذریعے غلبے نصیب ہو رہے ہوتے ہیں، بظاہر بندوں کے ذریعے خدا کے دین کو تمکینت نصیب ہو رہی ہے، لیکن اگر انہی بندوں کی حالت اپنے اس کمزوری کی دور کی طرف ان کی نظر اس کمزوری کی دور کی طرف مبذول ہو جائے تو وہ یقیناً سمجھیں گے کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو سب کچھ گوا بیٹھے ہیں، اللہ ہی ہے جو قوی اور عزیز ہے، وہی اب ہماری مدد کو آیا ہے تو ہماری حالت تب بھی ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے جب خدا کیا کرتا ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ،